علی حیدر ہے پشاور سے، بہت زبردست سوال۔ IMF سے بھیک لینے کا پہلا نتیجہ آ گیا ہے، جس کے تحت حکومت نے غربت و بے روزگاری سے پسے عوام پر ایک دفعہ پھر 12 روپے کے اضافے سے پیٹرول کا بم گرا دیا۔ یہ بھائی یہ انٹرنیشنل معاملات ہیں، اس میں حکومت کا اتنا عمل دخل نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں یہ بات تو بتانا ہی بھول گیا کہ مارچ میں ہارس اینڈ، یہ اصل بات، ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 60 کروڑ 77 لاکھ کا بجٹ مختص ہوا ہے۔ کیا ایسے بے تکے کاموں پہ ٹیکس کا پیسہ اڑانا چاہیے؟ علی حیدر صاحب کمال بات کیا، بہت ٹھیٹ بے شرم بے حیا لوگ۔ یہ جب تک اس طرح کے دھندے کرتے نہیں تو وہ پوزیشن نہیں بنتے۔ اب نہر کنارے، میں ادھر ہی رہتا ہوں، یہ کیمپس والی جو نہر ہے اس کے طرف سے وہ جو سڑک جاتی ہے شوق خان، اس پہ تو ظاہر ہے میری گزر گاہ میں ایسے ایسے نخرے گلکاریاں اور وہ پتہ نہیں راکری یا فلانا ڈمکانا، یہ پی ایچ اے شی ایچ اے والے کرتے ہو۔ بس کرو، تم اس قابل نہیں ہو، سیدھے سادھے درخت لگاؤ، گھاس اگاؤ، ختم۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اربوں روپیہ انہوں نے برباد کیا، اس میں لمبا کھانچے بھی ہوں گے، کھابے بھی ہوں گے، اچھا بے شمار جگہ پہ ایسی ایسی۔ اچھا کیمپس والی نہر ہے، میں دیکھتا ہوں اس پہ پتہ نہیں کون سے دنوں میں آ کے کشتیاں، اس کے اوپر بطخیں، فلانا مٹی مٹی کی یا پلاسٹر آف پیرس کی۔ یہ بے شرمی اور بے حیائی اس ملک میں اتنے ٹاپ پہ ہے۔ بند کرو ہر بات، یہ جشن مشن، یہ کیا ہارس اینڈ کیٹل شو، کون سا ہارس اور کون سی کیٹل ہے؟ اس ملک کے معصوم بچوں کو دودھ نہیں مل رہا، کیمیکلز کا بنا ہوا دودھ دے رہے ہو، نسلیں برباد کر رہے ہو۔ جو بچیاں آج یہ دودھ پی کے بڑے ہوں گے وہ تو ادھورے انسان ہوں گے، وہ نارمل ہوں گے ہی نہیں۔ تو کیٹل شو اور ہارس شو، کون سے ہارس؟ یہ لیکن یہ بندے، ان کے اگر یا تو دل نہیں ہے، دل ہے تو ان میں درد نہیں ہے، ان کی کھوپڑیاں ہیں، ان میں بھیجے نہیں ہیں، اور اگر بھیجے ہیں مغز ہے تو ان میں سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ کروڑوں بچانا شروع کرو تو اربوں میں چلا جائے گا۔ وہ کسی ویلفیئر کے کام پہ کوئی سکولز بناؤ، کوئی فلانا کرو۔ نہر کے کنارے ایسا تماشا لگتا ہے، مجرا کرتے ہیں جیسے، کو پہاڑیاں بنا رہے ہیں، کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے وہ سارے ٹھیکے ٹھوکے پی ایچ اے شی ایچ اے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ کرتے ہوں گے، مال کھاتے ہوں گے، نہر میں فوارے چلا رہے ہیں، کشتیاں پھر رہی ہیں، اور کیا کر رہے ہو تم؟ ہوش کرو۔ تو آپ نے ٹھیک کہا، یہاں قدم قدم پہ موری ہے، مورا ہے۔ اب بھائی اب اس زمانے میں باعزت جو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے گھرانے بڑی تیزی سے ایک ایسی سچویشن کی طرف بیکاز آف دا گلوبل کنڈیشنز پہنچ گئے ہیں کہ جب تک میاں بیوی دونوں نہیں کما رہے گھر نہیں چل رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ انتہا پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن یہاں بے شرم بے حیا اور احمق اپنی اپنی ڈیفینیشنز لے کے بیٹھے ہیں، ان کو کک سمجھ نہیں ہے کہ مستقبل میں ان کا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ اچھا، ورلڈ بینک، ورلڈ اکنامک فورم اور اکنامک انٹیلیجنس یونٹ وغیرہ بنگلہ دیش کی ترقی کو ونڈرفل پزل کہہ رہے ہیں۔ ونڈرفل پزل ہو، جو کہتے ہیں میں پزل ہو گیا، جو چیز سمجھ نہیں آتی، بچے کرتے ہیں پزل مزل، مجھے اس کا لمبا چڑھا نہیں پتا، ونڈرفل پزل۔ اچھا، اور یہ وہی ماتڑ بھوکا ننگا کالا پیلا ناٹا چھوٹا بنگلہ دیش ہے جس کے بارے میں اس وقت کے سیاسی جینیس ایک امریکن ہینری کسنجر نے جب بنگلہ دیش آزاد ہوا اس کو باٹم لیس باسکٹ قرار دیا تھا، یعنی ایسی ٹوکری جس کا پیندہ ہی نہیں ہے، نیچے سے گلی ہوئی ہے۔ آج یہی بے پیندے کی باسکٹ پھلوں اور پھولوں سے بھری ہوئی ہے،
اور ہم کشکول اٹھائے IMF کے پھیرے لگا رہے ہیں. دنیا بنگلہ دیش کی حیران کن ترقی پہ کتابیں لکھ رہی ہے. اچھا، ایک کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش دا ٹیسٹ کیس آف ڈیولپمنٹ. اچھا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر بنگلہ دیش ترقی کر سکتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی بھی ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انصاف، فوری انصاف، شفاف انصاف. اچھا، اب ہم آدھی گواہی عورت فلانا، آدھی عورتیں، منیر نیازی صاحب اللہ غری کا رحمت کرے، عظیم ترین شاعروں میں سے ایک، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان نے کیا ترقی کرنی، یہاں تو آدھی آبادی دیواروں دروازوں کے پیچھے بند کر کے باقی آدھی آبادی ان کی حفاظت پہ بیٹھی ہے. سو میرے بھائی، یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے نا، تو یہ ایک ریالٹی ہے. میں نے تو پچھلے دنوں، میرا خیال ہے چند ہفتے بھی نہیں ہوئے، میں نے تو بنگلہ دیش، میں نے وہ کہا تو پتہ نہیں کیا کریں، میں نے کہا چھوڑو، پاکستان کو بنگلہ دیش ہی بنا لو، باعزت باوقار ملک ہے. اچھا، اور کمال آپ کو بتاؤں، پاکستان تو پاکستان، یہ تو بیچارہ پتہ نہیں اب ہمارا حال کیا ہے. بنگلہ دیش نے بہت سے انڈیکیٹرز کی روشنی میں بھارت کو بھی مات کر دیا ہے. 2011 سے 2019 تک بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس میں 8.6% کے حساب سے اضافہ ہوا، جبکہ پوری دنیا میں یہ شرح تھی 0.4%. بنگلہ دیش کی اکانومی کا حجم 410 بلین، جبکہ پاکستان کی تقریباً 260 بلین. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ڈوب مرنے کے لیے غیرت کی بھی ضرورت ہے. بڑکیں، میرے کالم کا عنوان تھا بڑکیں بند بنگلہ دیشی بن کے دکھا دو. سو آپ نے جو کہا وہ ایک بنیادی حقیقت ہے جسے پوری دنیا مان رہی ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑنا ہے. یہاں لا اینڈ آرڈر نام کی کوئی چیز نہیں، نہ عدالتی انصاف ملتا ہے، 3 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نہ اقتصادی انصاف کا کوئی تصور ہے. یہ بالکل جن جفا چند خاندانوں کا. شرم بھی نہیں آتی اس ملک کے دانشوروں کو جو اس جگاڑ کو جمہوریت کہتے ہیں. اور 20 بار میں کہہ چکا ہوں، جمہوریت کا لفظ نکلا جمہور سے. جمہور کہتے ہیں عوام کو، یعنی جس نظام نے عوام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تم اس کی جفیاں چمیاں لیے جا رہے ہو، تو کوئی غیرت کرو. یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. دیکھو، اگر عوام، جمہوریت ہے عوام کی حکومت، کوئی عوام تو اسمبلیوں میں دکھائی نہیں دیتے. یہاں تو واردات کی، جگاڑ کی، ٹھگی کی انتہا یہ ہے کہ جو خصوصی نشستیں ہوتی ہیں اس میں بھی بے گماد گھسا دیتے. وہاں بھی کوئی ریٹائرڈ پرنسپل، کوئی ڈاکٹریٹ کی ہو کسی نے، کوئی بڑی ٹاپ کی ویسے ڈاکٹر ہو، کوئی IT کی ایکسپرٹ ہو خاتون. کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ وائس چانسلر اسمبلی میں گیا ہو؟ کوئی ٹاپ کا انجینئر ہے، وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، میں نے 2-4 سال لگے، میں الیکشن لڑتا ہوں. سوال ہی نہیں پیدا ہوں. کان ٹوٹے، بے شرم، بے حیا لوگوں کا ایک جتھا ہے اس ملک میں جو روز اول سے وہ قابض ہے. اچھا، ایک اگر گنڈ کپ جاتا ہے، دوسرا گنڈ کپ اس کی جگہ آ جاتا ہے. ایک عام آدمی، ایک پڑھا لکھا آدمی. مجھے ایک بات بتائیں، آپ پاکستان میں لوور مڈل اور مڈل کلاس کے بچے کس میدان میں انہوں نے ڈنکے نہیں بجائے؟ کھیلوں سے لے کے شاعری تک، نثر تک. جج بنے، جرنیل بنے، بیوروکریٹ بنے، اعلیٰ ترین مصور بنے، سنگر بنے، شاعر بنے، یو نیم اٹ. IT کے ایکسپرٹس بنے، پتہ نہیں کیا، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے. اسمبلی کا ممبر نہیں. اس کی وجہ ہے وہ رستہ ہی ایسا ہے جس پہ جانے کی اجازت یا تو کنٹوٹے کو ملتی ہے، یا وہ جو کنٹوٹا بن جائے، پیدائشی طور پہ کنٹوٹا نہ بھی ہو، وارداتیں کرے،
پیسہ پوسا اکٹھا کرے، بے شرمی بے حیائی کا سٹاک ہو، پہنچ جاؤ، ختم.